السلام علیکم جی۔ خانے وال کے حلقہ 206 کے ضمنی انتخابات کا نتیجہ آ گیا ہے اور اس ضمنی انتخابات کے نتیجے کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی پوزیشن برقرار رکھی۔ پاکستان مسلم لیگ کے یہاں پہ جو جیتنے والے امیدوار نشاط ڈاہا صاحب تھے وہ جیتے تو پاکستان مسلم لیگ نون اور شیر کے نشان سے تھے، لیکن ان کے دل کے اندر عمران خان کی محبت جاگ اٹھی اور وہ ان لوٹوں کے گروہ کے اندر شامل ہو گئے جو پی ایم ایل این میں ہونے کے دعوے دار بھی تھے۔ یہ مولوی شرک پوری جو ہے جالساز آدمی، اس کی اور رانا تنویر کا دست راست ہے۔ رانا تنویر نے اصرار کر کے مولوی شرک پوری کو ٹکٹ دلوایا تھا نا، اگر آپ کو یاد میں دلاتا پھروں۔ اور اس پورے منظرنامے کے اندر رانا تنویر کا بھی اپنا کردار اس کی آئل مل کی طرح مشکوک ہی رہا ہے، ٹھیک ہے، جماعتی وابستگی کے حوالے سے۔ لیکن بہرحال انہوں نے جناب وہ الیکشن جو تھا وہ جیت کے ان کے گلے میں ڈال دیا، ان کی گود میں ڈال دیا عمران خان صاحب کی، اور بڑی ملاقاتیں کرتے رہے۔ اور جواز اس طرح کے لوگ 100 طرح کے گھڑ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب مجھے ترقیاتی کام کروانے، اور ترقیاتی کام جو ہیں وہ تو صرف کر سکتا ہے عثمان بزدار، اور وہ عثمان بزدار سے ملے۔ اب عثمان بزدار ترقیاتی کام کر سکتا ہوتا تو پنجاب میں رونا ہی کیا تھا۔ تو نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو نتیجے کے طور پہ بس یہی سوچوں میں شاید ہوں گے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ چونکہ انہوں نے اپنی پارٹی کے ساتھ بے وفائی کر لی ہوئی تھی، تو انہوں نے یہ جو تھا انہیں ٹکٹ دی گئی ان کی بیگم صاحبہ کو، ٹھیک ہے، اور ان کی بیگم صاحبہ کا نام جو ہے وہ اللہ آپ کو بھلا کرے، منزہ پروین المعروف نورین نشاط صاحبہ کو ٹکٹ دی گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک روایت رہی ہے، خاص طور پہ شریف خاندان کی، جو ٹی وی پہ بیٹھ کے انہیں جتنی گندی گندی گالیاں نکالے، ان کی خواتین کے اوپر کیچڑ اچھالے۔ مریم نواز شریف کو گالیاں بکنے والے اینکر آج بھی شہباز شریف کے پسندیدہ ترین اینکر ہیں، اور شہباز شریف کو جب بھی ضرورت پڑے کوئی انٹرویو دینے کی تو ان کے پروگراموں میں جا کے بیٹھتا ہے۔ یہ اس خاندان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب قسم کی، اب میں وہ تو بڑی گالی ہو جاتی ہے وہ استعمال کرنے والی، وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ رکھی ہوئی ہے، جو ان کو، ان کے خاندان کو، اور خاص طور پہ خاندان کی خواتین کو جو گالیاں بکے نا، یہ اس کو بہت پسند کرتے ہیں، ٹکٹیں وغیرہ دیتے ہیں۔ تو وہ جو پھر پی ٹی آئی کا جو بندہ تھا پی ٹی آئی کے اندر، تو ہر ایک کی کوالیفیکیشن جو تھی کہ وہ شریف خاندان کو گالیاں بکے، تو وہ بھی گالیاں بکتا تھا پچھلے الیکشن کے اندر، جس میں وہ 3450 ووٹ سے ہارا تھا، اور نشاط ڈاہا صاحب جو تھے وہ جیتے تھے، تو وہ گالیاں بکتا تھا۔ تو پھر مسلم لیگ نون کی نظر اس کے اوپر پڑی۔ بہرحال اس کے اوپر پروفیسر صاحب جو ہیں، پروفیسر احسن اقبال صاحب نے خاکسار کو یاد کیا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم جذبات میں آ کے ایک سیٹ اس طرح تو نہیں لٹا سکتے کہ ہم ایک اس کو دیں، ایک ورکر کو دیں، اور وہ نہ پیسے خرچ کر سکے اور الیکشن ہار جائے۔ اب ذرا تھوڑا سا تجزیہ اس کا یہ بھی کرنا چاہیے کہ دیکھیے 3500 ووٹوں کی لیڈ سے ہارا تھا، وہ تقریباً 3500 ہی ہوگا نا۔ یہ رانا سلیم جو اب جیتا ہے، اب کتنے ووٹوں کی لیڈ سے جیتا ہے؟ تقریباً کوئی 14.5 14.25 سمجھ لیں، چلے کل ملا کے 18,000 ووٹوں کی ریکوری ماری نا اس نے۔ یعنی وہ اس خاتون سے 3,500 کی لیڈ سے ہارا، اور اب اس نے لیڈ لی 14,25 کی۔ پہلے تو اس نے 3,500 کا جو اپنا لاس تھا پچھلے الیکشن میں وہ کور کیا ہوگا نا، تو باقی 14,000 کی لیڈ تو اگلی ماری ہوگی نا۔ تو یہ 17.5 پونے 18,000 ووٹ کی جو لیڈ ہے، یہ ہے بیسیکلی جناب نواز شریف صاحب کا ووٹ، جو ان کے نام کے اوپر، ان کے نشان شیر کے اوپر ایک صندوقڑی سے دوسری صندوقڑی میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ میاں صاحب کہیں گے کہ ان لوگوں کو، ان 17,500 لوگوں کو حلقہ 206 خانے وال کے اندر، کہ جناب دن ہے، سورج چمکتا ہوا اور وہ کہیں گے رات ہے، تو وہ کہیں گے جی میاں صاحب نے کیا رات ہے تو پھر رات ہے۔ یہ ہے وہ ووٹ جو ڈیسائسو رول پلے کر سکتا ہے، اور جو ڈیسائسو رول پلے کرتا ہے اس کے لیے جس کو یہ ٹکٹ ملتی ہے۔ لیکن بہرحال ذرا پہلے پوزیشن دیکھ لیں۔
پاکستان مسلم لیگ کے رانا محمد سلیم صاحب جو ہیں انہوں نے 47,649 ووٹ لیے، اور دوسرے نمبر پہ آئی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ اس کے باوجود کے ذہن میں رکھیے کہ صوبائی اور وفاق کی حکومت ان کی ہے اور ترقیاتی کاموں کی انہوں نے لائنیں لگا دی تھی، لیکن ان تمام کے باوجود اور حسین جہانیہ گردیزی جیسا ادروائز شریف النفس آدمی، ٹھیک ہے، وہ بھی جا کے بیچارہ جو تھا وہ ڈی سی آفس میں بیٹھا رہا کہ کسی طرح سے کوئی رزلٹ کے اوپر اثر انداز ہو سکے، لیکن پی ایم ایل این نے یہ الزام لگایا، لیکن میرا خیال نہیں ہے حسین جہانیہ گردیزی اس ٹائپ کے آدمی ہیں یار، وہ شریف آدمی، ٹھیک ہے۔ مطلب بعض جگہ پہ بندے کے ذاتی تعصبات آ جاتے ہیں نا، جیسے میاں صاحب کی فیملی کے خلاف ان کے ذاتی تعصبات ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے، وہ کسی سے بھی الائنس کر سکتے ہیں باسوائے شریف فیملی یا ان کی پارٹی سے، تو پھر وہ تھا چلے ٹھیک ہے، لیکن بندہ شریف النفس ہے، اس پہ الزام لگا کہ نہ وہ ڈی سی کے آفس میں جا کے بیٹھ گیا، وہ بہ بھی جاوے تو کچھ نہیں کر سکتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے صلاحیت نہیں دیتی۔ تو یہ جناب دوسرے نمبر پہ یہ خاتون آئی، اور تیسرے نمبر کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی آئی، 15,059 ووٹ انہوں نے لیے، 15,059 ووٹس انہوں نے لیے۔ ظاہر ہے کہ جو آپ ساؤتھ کی طرف جاتے جائیں گے غربت کا معیار، غربت کا لیول بڑھتا جاتا ہے، جہالت کا بھی لیول بڑھتا جاتا ہے، اور میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، آپ کم خواندگی کہہ لیں، جہالت ذرا زیادہ سخت لفظ ہو جاتا ہے، کم خواندگی کا لیول بھی بڑھتا جاتا ہے، اور پیپلز پارٹی کی مقبولیت بھی بڑھتی جاتی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پیپلز پارٹی کا عروج جو تھا وہ مطلب کہ اس کے عروج کے اندر ان علاقوں کے اندر جہاں پہ لوگ کئی نسلوں سے بیٹھے ہوئے تھے رعایا کے طور کے اوپر، بھٹو صاحب نے ان کی زندگی میں پہلی اور شاید آخری مرتبہ ان کو 5-5 10 مرلے کے پلاٹس دیے تھے، جس کے اوپر ان کو پہلی دفعہ اپنی زمین کا احساس ہوا تھا۔ تو وہ لوگ نسلوں سے بھٹو کے عاشق چلے آ رہے ہیں۔ تو جو آپ ساؤتھ کی طرف بڑھتے جائیں تو وہاں پہ یہ بڑے بڑے جگیردار ہوتے تھے نا، انہوں نے ساری عمر ان کو بٹھائے رکھنا کہ صحیح آپ کو کچھ کہتے نہیں، آپ بنا کے گھر بیٹھے رہے، آپ کو کوئی روک رہے، لیکن زمین ہم آپ کو نہیں لینے دیں گے، نہ بیچیں گے، نہ آپ کو وہ کرنے دیں گے۔ یہ جاگیردار کا خاص طریقہ کار ہوتا ہے۔ خیر جناب، پیپلز پارٹی کے تیسرے نمبر پہ آمد جو ہے، ایک ڈیموکریٹ کے طور پہ ذاتی طور پہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یار وہ جو ٹی ایل پی کا ایک جعلی سا بت کھڑا کیا گیا تھا، اس میں سے ہوا نکلنا شروع ہو گئی ہے، لیکن ٹی ایل پی آئی ہے چوتھے نمبر کے اوپر، اور انہوں نے حاصل کیے ہیں 9,619 ووٹ، تقریباً 10,000 ووٹ لے گئے ابھی بھی۔ ادروائز تو پہلے تو رزلٹس نتائج یہ آ رہے تھے نا کہ ٹی ایل پی جو تھی دوسرے نمبر پہ بیٹھی ہوتی تھی، تو چلے وہ چوتھے نمبر پہ گئی ہے۔ ابھی مزید لوگوں کو اس سے مایوسی ہوگی اور یہ مزید نیچے جائے گا کام۔ اینی ہاؤ، یہ الیکشن جی ختم ہو گیا۔ یہ الیکشن انڈیکیٹو تھا کہ پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ نواز شریف سے اور شیر سے محبت کرتے ہیں، یا کم از کم موجودہ حکومت کی اعلیٰ کارکردگی کے باعث وہ ہر اس پارٹی کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہے۔ میرا خیال ہے یہ والا نتیجہ زیادہ اس سے، ہر اس پارٹی کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی پت لائے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک اور بات بھی وہاں پہ آئی، وہ یہ کہ دیکھیے جتنا کہ زرداری صاحب کو متون کیا جا چکا ہے پاکستان کے نیشنل میڈیا کے اوپر اور پنجاب کے اندر، پیپلز پارٹی زرداری صاحب کے نام اور تصویر کے ساتھ کمپین کر رہی تھی، ٹھیک ہے۔ شہید ذوالفقار بھٹو اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی تصویریں بھی انہوں نے لگائی ہوئی تھیں، لیکن اس کے بلاول ان کے پوسٹرز کی بات کر رہا ہوں، بلاول کی بھی تصویریں لگی ہوئی تھیں، لیکن زرداری صاحب کی تصویر بھی تھی۔ انہوں نے پیپلز پارٹی نے ایک دفعہ تجربہ کیا تھا پنجاب کے اندر ساؤتھ میں ہی کہ زرداری صاحب کی تصویر کے بغیر الیکشن لڑا تھا، تو وہ جو 4 ووٹ ملنے تھے اس کا بھی بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ لیکن یہ تجربہ اسی طرح پی ایم ایل این دھڑلے کے ساتھ قائد نواز شریف اور صدر شہباز شریف دونوں کی تصاویریں، اور ساتھ میں مریم بھی ٹھیک ہے، اور ساتھ میں حمزہ بھی ٹھیک ہے۔ پوسٹرز کی بات کر رہا ہوں، اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب آپ کو دکھا پائیں۔ سملرلی تحریک لبیک والے بابا خادم حسین رضوی اور صاحبزادے سعد حسین رضوی دونوں کی تصویر کے ساتھ کینڈیڈیٹ کا پوسٹر لگے، ان کے بینرز لگے۔
پیپلز پارٹی پی ٹی آئی نے جناب عمران خان کی تصویر کو اس طرح ڈسپلے نہیں کیا، چھوٹے پوسٹر کے اوپر لگا، ادروائز نشاط ڈہا صاحب اور ان کی بیوہ جو ہیں ان کی تصاویر والے پوسٹر اور بینرز، اور جو اس بینر کا خرچہ اٹھا رہا تھا دوسری سائڈ پہ اس کی تصویر، یہ ہمیں زیادہ تر نظر آیا۔ یعنی کہ کینڈیڈیٹ کو بھی پتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے اگر ہم نے اس کو زیادہ ڈسپلے کیا تو ہی ول پروو ٹو بی اے لائبلٹی تو آپ سمجھیں یا نہ سمجھے، ثابت تو وہ ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ 34,000 اور 47,000 کا فرق تھا۔ 34,000 ووٹ جو تھے کم و بیش وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نے لیے جو 2 نمبر پہ آئے۔ نہیں، وہ آپ نہیں سمجھے نا، یہ دوسرے نمبر پہ آئے۔ اور پی ٹی آئی جو ہے نا، پی ایم ایل این کے جو ہے انہوں نے تقریباً 47,000 ووٹ لیے۔ شاید یہ بھی وہی ایک اسی طرح کا الیکشن ہو جس طرح کا الیکشن جو تھا وہ علی ترین صاحب ہارے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، ضمنی الیکشن تھا، اسمبلی کی مدت ختم ہونے میں تھوڑی دیر رہ گئی تھی، ٹھیک ہے، تو شاید اس طرح کا الیکشن ہو اور اصلی الیکشن کا معاملہ جب ماحول جو ہے پھر بنے۔ لیکن یہ ایک قسم کا ٹرینڈ تھا، رجحان تھا، جو کہ پنجاب میں جتنے پنجاب اور ہزارہ کے پی کے میں، ہزارہ بیلٹ میں جتنے کوئی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اس کے اندر یہ چیز ہمیں واضح طور پہ نظر آ رہی ہے۔ ایسی صورت کے اندر اس خبر کا آنا کہ جناب عمران خان نے مخدوم احمد محمود سے بند کمرے میں 2 گھنٹے ملاقات کی ہے اور تبدیلی کے آگے ناچنے والا ایک بندر جو ہے، جس کو آپ نہیں چلے صحافی نما بندر یا بندر نما صحافی جو ہے اس سے بھی ملے ہیں، یہ باتیں پھر تھوڑی سی جو ورکر ہے، جو ان کا سپورٹر ہے، جو ان کا ووٹر ہے، اس کے لیے تشویشناک ہو جاتی ہیں کہ جب آپ کو ہم فیلڈ میں سے اتنی کامیابی سے نکال رہے ہیں، آپ کے بیانیے کو لے کے چل رہے ہیں، تو آپ کو ان لوگوں سے ملنے کی کیا ضرورت ہے۔ مخدوم احمد محمود صاحب جو ہیں وہ یوسف رضا گیلانی کے بھی رشتہ دار ہیں اور جہانگیر ترین کے بھی رشتہ دار ہیں، اور ساؤتھ کی سیاست کے اندر وہ اپنی تمام حیثیتوں میں بہت مؤثر اور مقبول رہے ہیں۔ ان کا اپنا مخدوموں کا ایک گروپ بھی ایگزسٹ کرتا ہے، ان کی ایک اہمیت ہو سکتی ہے جس وجہ سے نواز شریف نے ان کے ساتھ ملنا پسند کیا ہوگا یا گوارا کیا ہوگا۔ بہرحال خبریں آ رہی ہیں، خبریں تو اور بھی بڑی ساری ہیں، ان کو ڈسکس کریں گے، لیکن فی الحال اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مسلم لیگ نون کو یہ انتخابی فتح جو ہے وہ مبارک ہو، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وجہ سے مطمئن ہے کہ جنرل الیکشن کا نتیجہ تو الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں سے ہی نکلنا ہے نا، تو وہ ہم دیکھ لیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔